یہاں 40 کے الفاظ ہیں تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ابدالوں کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ 60 لوگ ہیں، 60 مرد ہیں، 60 مرد ہیں، اور ان کی شانیں بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ بہت زیادہ نماز روزے کے پابند نہیں ہوتے. پابند نہیں ہونے سے مراد یہ کہ کثرت نہیں ہوتی. ہوتا نا کہ سارا دن رات عبادت ہی بندہ کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ نمازیں چھوڑنے والے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہوتا نا کہ ساری ساری رات یہ عبادت کرے گا اللہ کی اور یوں عبادت کرے گا، فرمایا وہ ایسے کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقے کرنے والے نہیں ہوتے. بہت زیادہ مال خیرات نہیں کر رہے ہوتے، بظاہر لوگوں کی نظر میں اتنا ان کا مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا، سادے سے ہی لوگ لگ رہے ہوتے ہیں. ولیکن بسخاء الانفس، ان کے دل بڑے سخی ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑی سخاوت موجود ہوتی ہے، دل بہت بڑے ہوتے ہیں. وسلامت القلوب، اور دل بڑے سلامت ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دلوں کی سلامتی سے مراد کیا ہے کہ ہمارے ہاں فلانے سے بغض بھرا ہوا ہے، فلاں بندے سے کینہ ہے، فلاں سے دشمنی، اوپر سے ہنس کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اندر سے دشمنی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی سازش کرنی پڑ جائے تو وہ بھی کر لیتے ہیں، چغلیاں کر لیتے ہیں، غیبتیں کر لیتے ہیں، لوگوں کی ٹوہ میں پڑتے ہیں. ان اللہ کے ولیوں کی یہ شان بیان فرمائی کہ ان کے دل سلامت ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نہ کسی کا کینہ ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، نہ وہ کسی کے پیچھے پڑتے ہیں، نہ وہ کسی کی ٹوہ میں جاتے ہیں. چغلیاں، غیبتیں، یہ ان کاموں میں وہ نہیں پڑتے، دل ہی ان کا سلامت ہوتا ہے. وَالنَّصِيحَةُ لِآئِمَّتِهِمْ، اور جو اپنے ان کے امام ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. گالم گلوچ والا سلسلہ، کسی کی ٹوہ میں پڑ جانا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے نیک لوگ کہ جن کی برکت سے اللہ پاک بارشیں برساتا ہے، جن کی برکت سے اللہ پاک بعض روایات میں کہ کھیتیاں اگاتا ہے، جن کی برکت سے دشمنوں پر فتح یابی ملتی ہے، ان کو جو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے وہ بہت زیادہ نماز روزہ کی وجہ سے نہیں عطا فرمائی. وہ نماز روزہ کے پابند تو ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والے، بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے والے نہیں ہوتے. یہاں ہمارے کئی حاجی صاحبان ہوتے ہیں، بہت سارے حج کیے ہوتے ہیں، عمرے کیے ہوتے ہیں، بہت سارے جناب نمازیں، تہجد نہیں کبھی چھٹی، لیکن کسی کو چھڑتے بھی نہیں، ہاں جی، کسی کو چھوڑتے بھی نہیں، کسی کو بخشتے بھی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ کے جائے کہاں. تو اللہ کا اگر قرب پانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مقام پانا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار، محبت اور خیر خواہی سے ملا کرتا ہے، ان کی باتوں کو برداشت کرنے سے ملا کرتا ہے. دشمنیاں موڑ لینے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے اور تنگ دل ہونے سے یہ مقام نہیں ملا کرتا. ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا البدلاء 40 رجلا، فرمایا کہ جو اس روایت میں یہ کہ جو ابدال لوگ ہیں وہ 40 ہیں. 22 بالشام و18 بالعراق، فرمایا کہ ان میں سے جو 22 ہیں وہ ملک شام میں ہیں اور ان میں سے جو 18 ہیں وہ ملک عراق میں موجود ہیں. کلما مات واحد منہم ابدل اللہ تعالی مکانہ آخر، فرمایا جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کی جگہ کسی دوسرے کو مقرر فرما دیتا ہے. مطلب ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، یہ گویا کہ حالات سنبھال رہے ہوتے ہیں، معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. اور اگر یہ کسی کے خلاف اپنی زبان سے بد دعا یا اس طرح کا کلمہ کو نکال دیں تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دشمنوں کو جو ناکامی ملتی ہے وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے بعض اوقات کلمات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اچھا ان کو ابدال بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، ابدال تبدیل سے ہے، بدلنے سے ہے. ان لوگوں کو ابدال ہی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے ان کی تعداد میں کمی نہیں آتی، ایک مخصوص تعداد عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کی موجود ہے. جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے اللہ پاک اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرما دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ قَبِضُوا كُلُّهُمْ فَعِندَ ذَلِكَ تَقُومُ السَّاعَةُ، فرمایا جب اللہ کا حکم آئے گا نا تو ان سب کی وفات ہو جائے گی، لیکن جب ان سب کی وفات ہوگی تو وہ قیامت کا دن ہوگا. یہ قیامت تک گویا کہ یہ موجود رہتے ہیں اللہ کے نیک بندے جن کی برکت سے اللہ پاک مسلمانوں پر آسانیاں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے.